تلواریں مارے گا تمہیں، مان لو گے؟ مان لو گے؟ ضرور مانیں گے، ضرور مانیں گے۔ میرے نبی نے پوچھا وجہ، مقصد، کیوں مانو گے میری بات کو؟ انہوں نے کہا آپ صادق، آپ امین۔ صادق کا مطلب آپ سچے، یالی صادق کا مطلب آپ سچے۔ پوچھ دنیا کے کسی مفسر اور تاریخ دان سے کہ جو سامنے کھڑے ہیں ان میں کوئی ایک مسلمان تھا؟ سارے کیا سارے کافر۔ انہوں نے کہا آپ جھوٹے نہیں، آپ سچے ہیں۔ اور کافر نبی کو سچا کہہ کے، نبی مان کے نہیں، انسان مان کے، سچا کہہ کے اپنی غیرت پر آج تک قائم رہا۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر سن رہے ہو، کافر اپنی غیرت پر آج تک قائم ہے۔ جاؤ کسی کافر کی لکھی ہوئی سیرت اٹھا کے دیکھنا، کسی عیسائی کی لکھی سیرت اٹھا کے دیکھو، میرے نبی کو کسی کافر نے بھی، مورخ نے بھی بشریت کا سب سے بڑا رہنما ہونے کی حیثیت سے جھوٹا نہیں لکھا۔ انگریز پی ایچ ڈی کرواتا ہے تو پہلا سبق پتہ کیا ہے؟ جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ انگریز یہودی نصرانی اور جنہیں پتہ ہی نہیں ہے محمد ابن عبداللہ کسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا دا گریٹسٹ ایجوکیٹر آف مین کائنڈ، معاشرے کو سدھارنے والا، دنیا کو سکھانے والا، دنیا کو پڑھانے والا، اس شخص سے پڑھ کر کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ کافروں کی غیرت باقی ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہودیوں کی غیرت باقی ہے، محمد عربی جیسا کوئی نہیں۔ منافقوں کی غیرت باقی ہے، محمد عربی جیسا کوئی نہیں۔ ممبر کی عزت کی قسم ابو جہل کی غیرت باقی ہے کہ محمد ابن عبداللہ جیسا دوسرا کائنات میں کوئی نہیں۔ اور کلمہ پڑھ کے مسلمان کو کیا ہو گیا؟ نبی بھی ہم جیسا۔ توجہ کرنا میری طرف، میرے نبی نے فرمایا کیوں مانو گے؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے، آپ کے پاس امانت رکھی تو آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ آپ صادق، آپ امین، آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا۔ کافر کہہ رہے ہیں، کافر، خدا کی قسم ایک جملہ بھی دل میں بسا کر چلے جاؤ، مجھے قتل کر دیا جائے تو یہ ایک جملہ قیمتی ہے۔ سامعین گرامی، میرے نبی نے فرمایا ہو میں اس لیے تم مجھے مانو گے کہ میں صادق ہوں، میں امین ہوں، گواہ ہو جاؤ وہ اللہ ایک ہے، میں اس کا آخری نبی ہوں۔ جن کے مقدر میں تھا تسلیم کر گئے، جو علم پر مان کرتے تھے انہوں نے رسول سے سوال کر دیا۔ خدا کی قسم اگر یہ طبقہ سوال نہ کرتا تو یہ مسئلہ حل نہ ہوتا۔ طبقے نے سوال کیا کیا؟ انہوں نے کہا آپ نے ہم سے دلیل طلب کی کہ ہم آپ کی بات کو کیوں مانیں گے، کیا وجہ ہے، کیا مقصد ہے؟ ہم نے کہا آپ صادق، آپ امین، جو کہیں گے درست ہے، جو بات کہیں گے سچ اور حق ہے۔ اب ہمارا بھی سوال ہے، آپ نے کہا اللہ ایک ہے۔ سامعین گرامی توجہ، میری زندگی سے قیمتی جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، میرے نبی نے فرمایا ہاں اللہ ایک ہے۔ انہوں نے پوچھا دلیل دیجئے خدا کیسے ایک ہے؟ ہم آپ کی بات اس لیے مانیں کہ آپ صادق اور آپ امین، آپ ہمیں بتائیں خدا کیسے ہے؟ چاہیے تو یہ تھا میرا نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، چاہیے تو یہ تھا میرا نبی معجزہ دکھاتا، چاہیے تو یہ تھا فرشتے مدد رسول کے لیے آتے، چاہیے تو یہ تھا خدا کلام کر کے ان کو مطمئن کرتا، چاہیے تو یہ تھا خدا کی طرف سے قدرت کا ظہور ہوتا کہ خدا اپنی توحید کی حفاظت کرتا، مگر خدا نہیں بولا، فرشتہ نہیں آیا، رسول معجزہ نہیں دکھلایا۔ پتہ ہے
کائنات بنی رسول کے لیے، رسول بنے اللہ کے لیے، پیارا تجھے بنایا ہی اپنے لیے ہے، آج ثابت کرنا خدا کیسے ایک ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ میرے نبی نے سوال کے جواب میں ایک جملہ کہا، ایک جملہ، صرف ایک لفظ کہا میرے نبی نے ارشاد فرمایا، قرآن کا حصہ بنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے آقا نے فرمایا فقد لبستو فیکم عمرا من قبل ہی، میرے نبی نے فرمایا اس اعلان سے پہلے میں نے تمہارے اندر زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے، 40 سال کا عرصہ دیکھو میری زندگی کے اندر، نظر کرو میری زندگی میں، جان مارو میرے شب و روز 40 سال کے، اگر میرے کردار میں، میری زندگی میں، میرے اٹھنے بیٹھنے میں، میرے چلنے پھرنے میں، میرے سونے جاگنے میں، میرے تجارت کرنے میں، میرے کام کرنے میں، میرے کلام کرنے میں، میرے گفتگو کرنے میں، میری زندگی کے اندر کوئی کمی، توجہ ہے، کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی قدورت، کوئی صاحب، کوئی کسی طرح کی بھی میری زندگی میں کمی دکھا سکو، نقص مل جائے تمہیں، عیب نظر آ جائے میری ذات میں، یعنی رسول یہ فرمانا چاہ رہے ہیں اگر تمہیں مجھ جیسا مل جائے، اگر میری زندگی میں کہیں کمی، کوتاہی، عیب، نقص نظر آئے کسی لمحے پر بھی، تو مان لو اللہ ایک نہیں، اگر مجھ جیسا تمہیں دوسرا نظر نہ آئے، یعنی کیا سن رہے ہو یار، اگر مجھ جیسا تمہیں دوسرا نہ ملے تو پھر گواہ رہنا اللہ ایک ہے، میں اس کا آخری رسول ہوں۔ اگر مجھ جیسا میرے رسول نے فرمایا تمہیں دوسرا نہ ملے، بابا توجہ ہے، ثابت کر رہے رسول خدا کا ایک ہونا، خدا کا ایک ہونا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر مجھ جیسا تمہیں دوسرا مل جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، نہ مانو کہ خدا ایک ہے، مگر اگر محمد عربی جیسا تمہیں کائنات میں دوسرا نہ ملے تو پھر ماننا پڑے گا اللہ ایک ہے، میں اس کا آخری رسول ہوں۔ یا علی اللہ اکبر، سامعین گرامی قدر، اگر مجھ جیسا دوسرا نہ ملے تو پھر اللہ ایک ہے، میں اس کا آخری رسول ہوں۔ پوچھو علماء سے، منبر کی عزت کی قسم، ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لے کر، میری طرف دیکھو، ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ، کس لیے؟ رسول میں عیب تلاش کر رہے، دروازے پر جا رہا ہے۔ ابو جہل اور اس کی پارٹی، ابو جہل اور اس کا گروپ، ابو جہل اور اس کے ساتھی دروازے پر دستک دے کر کہتے ہیں وہ اس بندے میں، محمد ابن عبداللہ میں، وہ کوئی کمی دکھاؤ، کوئی کوتاہی دکھاؤ، کوئی عیب دکھاؤ، کوئی نقص دکھاؤ، وہ بڑا موقع ہے، مگر جس کے دروازے پر دستک دی وہ کہتا ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں، دوسرا دروازہ اس جیسا کوئی نہیں، تیسرا دروازہ اس جیسا کوئی نہیں، چوتھا دروازہ اس جیسا کوئی نہیں، پانچواں دروازہ اس جیسا کوئی نہیں۔ سامنے گرامی توجہ، نتیجہ کیا نکلا؟ جو نبی کی ذات میں عیب تلاش کرے ابو جہل کا پیروکار ہے، جو نبی کی زبان پر یقین کرے محمد مصطفیٰ کا پیروکار۔ بس سنتے چلو، جو نبی کی زبان پر یقین کرے وہ میرے نبی کا پیروکار ہے۔ دروازے پر دستک دی اس نے کہا دکھاؤ اس کی ذات میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی۔ سامعین گرامی قدر، علماء کرام نے کہا صحیح بخاری کے اندر روایت پڑھنے کو خدا کی قسم من نہیں۔